السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، قرآن مجید کی ہر صورت اپنے اندر بے شمار حکمتیں اور ہدایت کے خزانے سموئے ہوئے ہیں، لیکن ایک صورت ایسی ہے جسے ہر مسلمان دن میں کئی مرتبہ اپنی نمازوں میں پڑھتا ہے، مگر اکثر اس کے حقیقی پیغام اور عظمت پر غور نہیں کرتا۔ آج ہم اسی عظیم سورہ فاتحہ کے روحانی پیغام، اس کے اسرار اور اس سے وابستہ ایک نہایت بابرکت معمول پر گفتگو کریں گے، جو اگر اخلاص، یقین اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسے کے ساتھ اختیار کیا جائے تو انسان کی سوچ، کردار اور زندگی میں مثبت تبدیلی لا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کو بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات عطا فرمائیں اور ساتھ ہی عظیم قرآن بھی عطا کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے، جو پورے قرآن کا خلاصہ اور اس کے بنیادی پیغام کا حسین نچوڑ ہے۔ اس مبارک سورت کی ہر آیت بندے کو اپنے رب کے قریب کرتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین انسان کے دل میں شکر گزاری پیدا کرتی ہے۔ الرحمن الرحیم اللہ کی بے پایہ رحمت اور محبت کا احساس جگاتی ہے۔ مالک یوم الدین آخرت کی جواب دہی اور انصاف کی یاد دلاتی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین بندگی، عاجزی اور اللہ پر مکمل بھروسے کا درس دیتی ہے، اور اہدنا الصراط المستقیم انسان کو ہر لمحہ سیدھے راستے کی دعا سکھاتی ہے۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں بھی بارہا اس بات پر زور دیا گیا کہ انسان کی اصل کامیابی اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق قائم کرنے میں ہے۔ ان سے منسوب اقوال میں یہ مفہوم ملتا ہے کہ جب بندہ دل کی گہرائی سے ایاک نعبد کہتا ہے تو اپنی حقیقت پہچانتا ہے، اور ایاک نستعین کے ذریعے ہر معاملے میں اپنے رب پر اعتماد کرنا سیکھتا ہے۔ جب انسان سورہ فاتحہ صرف زبان سے نہیں بلکہ دل کی کیفیت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کے اندر امید، سکون، صبر اور اللہ کی رحمت پر یقین پیدا ہوتا ہے۔ یہی یقین اس کی زندگی میں خیر اور برکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اب آئیں ایک ایسے معمول کا ذکر کرتے ہیں جسے بہت سے اہل علم اور اہل ذکر نے نیکی اور دعا کے طور پر اختیار کرنے کی ترغیب دی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد ابتدا اور اختتام میں درود ابراہیمی پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پوری توجہ اور خشوع کے ساتھ تلاوت کریں۔ اس کے بعد عاجزی سے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ عطا فرما، ایسا راستہ جو تیری رضا، تیری محبت اور تیرے قرب تک پہنچانے والا ہو۔ میرے دل کو ایمان کی روشنی سے بھر دے، میرے رزق میں برکت عطا فرما اور مجھے ہر اس کام کی توفیق دے جو تجھے پسند ہے۔ اس معمول کے دوران اپنی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف مرکوز رکھیں اور ہر مرتبہ یہ احساس تازہ کریں کہ میں صرف اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں اور ہر مدد اسی سے چاہتا ہوں۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ دعا اور وظائف کا اصل اثر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ بندے کا اخلاص، ایمان، یقین، تقوی اور اللہ پر توکل ہی وہ بنیاد ہے جو دعا کو مضبوط بناتی ہے۔ انسان کا فرض کوشش کرنا، دعا کرنا اور اپنے رب پر بھروسہ رکھنا ہے، جبکہ قبولیت کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ سورہ فاتحہ محض چند آیات کا مجموعہ نہیں بلکہ بندے اور اس کے رب کے درمیان محبت، امید اور بندگی کا ایک خوبصورت مکالمہ ہے۔ جب انسان اسے سمجھ کر پڑھنے کی عادت بنا لیتا ہے تو اس کی عبادت میں بھی لطف پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل کو سکون نصیب ہو، آپ کی زندگی میں خیر اور برکت آئے اور آپ ہر روز اپنے رب سے مضبوط تعلق قائم کریں تو سورہ فاتحہ کو صرف نماز کی تلاوت تک محدود نہ رکھیں بلکہ اس کے معنی پر غور کرنا اور اسے اخلاص کے ساتھ اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی برکتوں سے حقیقی فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔
اگر یہ گفتگو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ قرآن کریم کا یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ کمنٹ میں الحمدللہ لکھ کر اپنی رائے کا اظہار کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنی رحمت، ہدایت اور نور سے مالا مال فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔